وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی سے پریشان ہیں، اور اس میں کوئی مذاق یا ہنسنے والی بات بھی نہیں، میں بھی پریشان، کوئی حیرت والی بات بھی نہیں۔ کیوں؟ پہلے مہنگائی آہستہ آہستہ بڑھتی تھی، اسی کے مطابق آمدنی بھی بڑھتی جاتی تھی، چلو بندہ گزارا کرتا جا رہا ہے۔ اب مہنگائی ایک دم بڑھی ہے اور اتنی آمدن نہیں بڑھ رہی۔ دیکھیں میرا چھوٹا سا ذمہ دارہ ہے، جو مجھے ٹھیکہ آتا ہے یا جو کاشت آتی ہے وہ وہیں کی وہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوا کہ مہنگائی بڑھی تو جو عام ہے ان کی فصل ڈبل ہو گئی ہے یا ٹرپل ہو گئی ہے، وہ تو اتنا ہی پھل لگا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی نا؟ تو آمدن نہیں بڑھی لیکن اخراجات کیا بڑھ گئے۔ پہلے ہم باغ مصطفیٰ میں جاتے تھے، آنا جانا 450 کا 425 کا میری گاڑی پہ تیل لگتا تھا، حالانکہ میری گاڑی 1800 سی سی ہے، تو میری گاڑی پہ بھی 450 کا تیل لگتا تھا۔ اب میں باغ مصطفیٰ آؤں یا جاؤں تو 1700 کا تیل لگتا ہے، یعنی فارم پہ جاؤں تو 1700 کا تیل لگتا ہے۔ تو اب ابھی دیکھیں کہ جو اب آج کل آم لگے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو آم ہے وہ پھل یہ تو نہیں ہوا کہ 4 گنا بڑھ گیا ہے، وہ تو اتنا ہی ہے، اتنے ہی پودے ہیں، تھوڑا بہت اتنا ہی، کسی سال تھوڑا سا 10 من زیادہ ہو گیا، کسی سال 10 من کم ہو گیا، وہ تو اتنا ہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی بات اس لیے آپ کے سامنے کی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو لیکن ہم کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھا ہوا الحمدللہ بزرگان کے توسل سے، تو ہم پریشان اس لیے نہیں ہوتے کہ اللہ تھوڑا دے کے راضی ہے تو ہم تھوڑے پہ راضی ہیں، اللہ بہتا دے کے راضی ہے تسی بہتے سے راضی ہیں۔ کیوں؟ میں نے تو یہ آزمایا ہے اپنی زندگی، عملی زندگی میں یہ سیکھا ہے، اس راہ سلوک میں، اس ولایت کے راستے میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس مہینے جتنا رزق زیادہ آتا ہے خرچے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر رزق تھوڑا ہوتا ہے تو اللہ خرچے بھی تھوڑے کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، مہنگائی اس سے بھی 2 گنا بڑھ جائے اللہ نہ کرے، لیکن ہمیں تو اتنا دیتے رہنا کہ ہم کسی کے سامنے جا کے یوں ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جس طرح دیکھیں پہلے یہاں ہم لنگر جو چلتا ہے اس کی دیگ 3500 کی آتی تھی، کتنے کی؟ 3500 کی، پھر 4500، پھر 5500۔ اب آپ حیران ہوں گے اب دیگ آتی ہے 10,500 کی۔ کہاں 3500 اور کہاں ایک دیگ اب 10,500 کی۔ اس لیے یہ میں نے ساری باتیں آپ کا جو غم ہے وہ نکالنے کے لیے کی ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ تو بڑے امیر ہوتے ہیں۔ بھائی امیر ہوتے ہیں ان کے خرچے بھی پھر اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اپنا آپ بھی ننگا کر کے دکھا دیا، پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا دیا کہ اللہ والو آپ پریشان ہو تو پریشان میں بھی ہوں، لیکن میں پریشان اس لیے نہیں ہوں کہ الحمدللہ میرے کملی والے نے میرے رب پہ توکل کرنا سکھایا ہے۔ کیوں؟ میری روٹی میرے اللہ کے ذمے ہے، تو اللہ اتنی ہی دے گا جتنی اس نے میری تقدیر میں لکھی ہے اور میرے لیے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو، جو تھوڑی سی کمی ہے اس کا حل میں بتا دیتا ہوں، اللہ کمی بھی نکال دے گا، اس میں پھر برکت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹا سا عمل ہے یہ، عمل میرا نہیں ہے، جس ہستی کا میں نے نام لیا ہے یہ انہی کا عمل ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 129، 28 نہیں، اس سورت کی 129 آیات مبارکہ ہیں، جو سورہ توبہ کی آخری آیت مبارکہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہو میرے لیے میرا اللہ۔ یہ جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں کیا وہ باتیں اس بات کے ساتھ میچ کر گئی ہیں؟ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کملی والے نے توکل کرنا سکھایا، میرے مرشد میرے ہادی نے مجھے رب پہ بھروسہ توکل کرنا سکھایا، تو میں نے کیا بولا؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا بھی رب ہے، جو عرش کا بھی رب ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے علل صبح
یہ اس آیت کو 313 بار پڑھا، اول و آخر 7 بار درود پاک، اللہ زندگی بھر اس کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا، نہ مالی محتاجی، نہ بدنی محتاجی، نہ روحانی محتاجی، نہ اولاد کی محتاجی، کسی بھی طرح کی اللہ زندگی میں اس کو محتاجی نہیں آنے دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ میں یا اللہ صحیح سلامت اپنے والدین کے گھر میں پیدا ہوا، اب میری عمر 40 سال 45 سال 50 سال یا 60 سال ہو گئی ہے، میرے نین پرین فٹ نے، ٹھیک ہے یا اللہ اسی طرح مجھے قبر میں اتارنا، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، تو پھر یہ پڑھو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ آج تک زندگی تک میں بالکل تندرست ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، یا اللہ جو بقیہ رہ گئی ہے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال جتنی باقی رہ گئی ہے، اے اللہ کو تتی ہوا میرے قریب نہ آئے، تو پڑھو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس طرح کوئی کہتا ہے یا اللہ کل تک تو مالی تنگدستی نہیں تھی، میں پریشان نہیں تھا، آج پریشان ہوں، تو یا اللہ کل میں کسی کے سامنے ہاتھ یوں نہیں کیا، آج بھی میرا ہاتھ نہ ہو، مرتے دم تک کہ میں کسی سے مانگنے والا نہ ہوں بلکہ میں دینے والا ہوں، تو پڑھو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یا اللہ آج تک کوئی میرا دشمن میرے اوپر حاوی نہیں ہوا، میرے اوپر حاوی نہیں ہوا، فتح نہیں مجھے کیا، میں مغلوب نہیں ہوا، وہ غالب نہیں ہوا، اے اللہ مرتے تن تک مجھے میرے دشمنوں کے شر سے بچانا، کبھی ان کو میرے پہ غالب نہ کرنا، چاہے وہ نفس ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ کوئی ظاہری دشمن ہے، تو تب بھی پڑھو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سارے پھل کھانا چاہتے ہو، یہ سارا گلدستہ لینا چاہتے ہو، یہ سارے مسائل کا حل چاہتے ہو، تو علل صبح فجر کی نماز کے بعد، کاروبار پہ نکلنے سے پہلے، دکان فیکٹری پہ جانے سے پہلے، اپنی ملازمت پر جگہ پہ جانے سے پہلے 313 بار پڑھ کے جاؤ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 آخری آیت، جس کام کو ہاتھ ڈالو گے، مٹی کو ہاتھ ڈالو گے، اللہ سونا کر دے گا۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے، جس نے 7 بار صبح پڑھا، کتنی بار بیٹا؟ 7 بار، 7 ٹائمز، جس نے 7 بار پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح پڑھا شام تک جتنے بھی اس کے کام ہیں ان سارے کاموں کا ذمہ دار اللہ ہوگا، اور اگر اس نے رات کو پڑھا تو صبح تک جتنی بھی ذمہ داری ہیں، دنیا کی ہیں آخرت کی ہیں، سب کاموں کا ذمہ دار اللہ ہوگا۔ پھر اللہ کو اگلا انعام یہ ہے، جس نے صبح یہ دعا پڑھی وہ اس دن وہ مر گیا، وہ شہید ہے، رات کو دعا پڑھی اس رات میں وہ مر گیا تو وہ شہید ہے۔ تو جس کام کو کر کے ہاتھ ڈالو گے، پھر تیسری عجیب بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جس نے غیر یقینی کے ساتھ پڑھا، ہر عبادت کے لیے، ہر وظیفے کے لیے ایمان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ دیکھیں اگر آپ مجھے چور چکا سمجھتے ہو، میری بات پہ یقین نہ ہو تو میری باتوں کا اثر ہوگا؟ بات پہ اثر کے لیے کیا ہے کہ یقین کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ وظیفہ ہے، وہ دعا ہے، تو یقین کے بغیر بھی پڑھے گا، اللہ کی مدد آ کے رہے گی، آ کے رہے گی، آ کے رہے گی۔ یہ واحد وظیفہ ہے، کوئی وظیفہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ورد وظیفے یا اوراد و وظائف کی دنیا کے اندر کہ آپ غیر یقینی، بے یقینی کے ساتھ پڑھیں، نہ چاہتے ہوئے پڑھیں اور آپ کو نفع ہو جائے۔ نہ، ہم ایسی نماز پڑھیں اللہ منہ پہ دے مارتا ہے، ایسا روزہ رکھیں اللہ منہ پہ دے مارتا ہے، ایسی زکات دیں اللہ منہ پہ دے مارتا ہے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے نوازنے کا۔ اللہ کہتا ہے یہ آیت تو غیر یقینی کے ساتھ بھی پڑھ، بے ایمانی کے ساتھ بھی پڑھ، نیم چور ہو کے بھی پڑھ، جس طرح بھی پڑھ، بس تیرے منہ پہ ایک بار آ جائے فقل حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اب یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، تیرے لیے کافی ہو کے دکھاؤں گا۔ تو نے میری ذات کو پکارا ہے، فقل حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ بچے کھیل رہے ہو نا تو آپ بچے کو ایک ڈانٹ دیں، ایک چھوٹی سی لگا دیں تو بچہ بھاگ کے ماں کی ٹانگوں میں گھس جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہے کہ مجھے بچانے کے لیے میری ماما کافی ہے، میری اماں
ابے کے تھپڑوں سے بچانے کے لیے، مار کے لیے بچانے کے لیے میری اماں کافی ہے. اس کو اپنی ماں کی دامن کا اتنا بھروسہ ہوتا ہے. تجھے اللہ کی رحمت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مسلمان. ایک معصوم بچے کو تھپڑ لگائے، کیوں شور کر رہے ہو اتنی دیر کے؟ ایک لگاؤ، وہ بھاگ کے ماں کے پاس چھپ جائے گا. جب ماں کے پاس جائے گا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ اب ابے سے مار نہیں پڑ سکتی. ابا مارے گا بھی، اماں مار کھا لے گی، مجھے مار نہیں پڑے گی. اس کا یقین بن گیا ہے. اللہ والو ہمارا یقین نہیں بنا، ہمارا یقین نہیں بنا. تو اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی ہے کہ تیرا یقین نہیں بنا، تو بغیر یقین کے بھی پڑے گا تو اللہ کی مدد آ کے رہے گی، آ کے رہے گی. کیوں؟ یہ اب انا کا مسئلہ ہے، اللہ کی عزت کا سوال ہے کہ تو نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے. تو کل تجھے شیطان تانے دے کہ تو نے اللہ کو پکارا پھر اللہ کی مدد آئی تو نہیں ہے. تو اللہ نے ہماری کمزوری کو دیکھ کے رائد کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے غیر یقینی کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ، چوری کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کسی بھی حال میں پکارو گے فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، تو پھر میری مدد آ کے رہے گی. تو اس لیے اللہ والوں جتنے بھی میں نے مسائل بتائے ہیں مالی مسئلے سمیت، ان تمام مسائل سے نکلنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرو. سارا دن اللہ محتاج نہیں ہونے دے گا. اور شام کو 7 بار پڑھ لیا کرو. دن کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 بار. اول و آخر 11 بار درود پاک. اور رات کو 7 بار پڑھ لو، 11 بار پڑھ لو. اگر طبیعت مائل ہو تو 70 بار پڑھ لو. اگر نہیں پڑھو تو 7 بار پڑھ لو. 313 بار جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے وہ اتنا ہی ہے، 313 بار. آپ نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ مرتے دم تک اس کو مالی تنگ دستی کا شکار نہیں ہونے دے گا. اگر پہلے مالی تنگ دستی ہے اللہ اس سے بھی آزاد کر دے گا، اس سے بھی نکال دے گا. آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے ہونے بھی اجازت.